السلام علیکم۔ میں ہوں فیل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن یہ پورے پاکستان میں ہے۔ تو کچھ عرصہ پہلے تو رزلٹ آیا تھا کے پی کے کا، جس میں یہ پتہ چلا کہ وہاں کے کوئی ایک دو سٹوڈنٹس نے 1100 میں سے 1100 ہی نمبر حاصل کیے۔ تو اس پر جو ہے وہ ہمیں بہت حیرانگی ہوئی، لیکن اب یہ حیرانگی جو ہے وہ پریشانی میں بدل گئی ہے، کیونکہ پنجاب میں بھی بہت سارے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ایسے ہیں کہ جس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس نے، یعنی ڈزنس آف اسٹوڈنٹس دے اسکورڈ 100% مارکس، وہ 1100 میں سے انہوں نے 1100 ہی حاصل کر لیے۔ یعنی پچھلے پورے 2 سال 2020 مارچ سے کووڈ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا، تو کوئی کلاسز نہیں ہوئی، کوئی پڑھائی نہیں ہوئی، کہیں پر کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد آن لائن کلاسز، اور پاکستان میں ہر کوئی آن لائن کلاسز پر ماتم کرتے ہی دکھائی دیا کہ جی یہاں پر تو وہ گیجٹس اویلیبل نہیں ہے، نیٹ کی وہ سپیڈ نہیں ہے، یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے۔ لیکن بہت سارے بچوں نے 1100 میں سے 1100 ہی نمبر حاصل کر لیے۔ تو یہ پنجاب میں واقعہ پیش آیا۔ سندھ کے بارے میں ہمارے بہت سارے میڈیا کے ساتھی وہ دکھاتے رہے کہ وہاں پر نقلیں لگ رہی ہیں، تو سندھ کو بدنام کر دیا گیا۔ پنجاب میں نقلیں کیسے لگتی ہیں؟ یہ ہائیبرڈ نظام کے تحت لگتی ہیں۔ تو اس پر کسی نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ بقایا ہم کشمیر کی یا بلوچستان کی کیا بات کریں، کیونکہ بلوچستان میں تو ویسے ہی جو ہے وہ لوگوں کو یعنی اتنے انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں، پھر بچوں کو وہاں پر پڑھنے کا اس طرح سے ماحول ہی دستیاب نہیں۔ تو یہ 1100 میں سے 1100 نمبر ایسے ڈائریکٹ نہیں آ جاتے ہیں۔ چلیں ویسے کوئی ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے اس فیلڈ کو دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اس کے اندر رہتے ہوئے۔ مجھے آج تک کوئی ایسا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ نظر نہیں آیا جس نے 1100 میں سے 1100 ہی لینے کی اس کے اندر صلاحیت ہو۔ کجا یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف جو ہے نا وہ ہم کوئی پنجاب کے یا سندھ کے یا کے پی کے دور افتادہ اسلام آباد جیسے شہر میں، مری جیسے شہر میں جس میں ریزیڈینشل انسٹیٹیوشنز بھی ہیں، پھر وہ انسٹیٹیوشنز جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ تو بہت اعلیٰ ہیں، ان میں بھی ہمیں پڑھانے کا اتفاق ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ کہیں بھی کوئی ایسا اسٹوڈنٹ نہیں ہے جو 100% مارکس سکور کر سکے، بلکہ اگر حقیقی بات کہیں تو جو ٹیچرز ان کو پڑھاتے ہیں وہ خود 100% یعنی 100 میں سے 100 نمبر نہیں لے سکتے۔ ابھی دائیں بائیں کی بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی وہ آپشنل سبجیکٹس ہیں، صرف اس کے امتحان ہوئے ہیں، کمپلسری میں ان کو کچھ نمبر ایکسٹرا دے دیے گئے ہیں، کوئی 5%، کوئی 7%، جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے، کچھ کہتے ہیں 10%، یعنی جتنے منہ اتنی باتیں۔ تو اس وجہ سے جی وہ 1100 میں سے 1100 نمبر ہو گئے۔ تو جناب یہ ساری کہانی ماننے والی نہیں ہے۔ اگر کوئی پاکستان میں یہ کہے کہ یہاں پر ہر چیز خالص ملتی ہے، یعنی آپ کہیں کہ میں اس دکان پہ جاتا ہوں جہاں ہر چیز خالص ملتی ہے، تو آپ میں سے کتنے لوگ اس پر یقین کر لیں گے؟ اگر آپ یہ کہیں پاکستان کا لٹریسی ریٹ 100% ہے، تو کتنے لوگ یقین کریں گے؟ چلیں ایک اور بات کر لیتے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ پاکستان میں جتنے گورنمنٹ امپلائیز ہیں وہ سب اپنے ٹائم پر دفتر جاتے ہیں اور سارے کے سارے جو ہے نا وہ آنیسٹلی کام کرتے ہیں، تو کتنے لوگ اس پر یقین کریں گے؟ چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں۔ آپ یہ کہیں یہاں کا وزیر اعظم جو ہے، جس کو 3 دفعہ اس قوم نے الیکٹ کیا، اس نے ہم سے سچ بولا، اور کس کی بات کریں؟ آپ کہیں جی یہاں پر مٹی سے سب کو سچا پیار ہے، یہاں پہ کوئی ایسا نہیں جو اس ملک کے ساتھ وفا نہ کرنے کا سوچ بھی سکتا ہو۔ کتنے لوگ اس پر یقین کریں گے؟ کیونکہ یہ ٹی ٹی پی ویسے تو نہیں بن گئی نا۔ یہ جو لوگ دائیں بائیں دھماکوں میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، تو وہ مٹی سے وفا تو نہیں ہے۔ تو یعنی آپ کوئی ایک مثال دے دیں کہ جس میں پتہ چلے کہ یہ 100%
یعنی اس پر پورا پاکستان یقین کرتا. تو ایسی کوئی مثال نہیں ہے. یہ 1100 میں سے 1100 نمبر آنے کی کہانی آج کی نہیں ہے. یہ اس وقت کی کہانی ہے جب پی ٹی وی ہوتا تھا اور اس پر ایک پروگرام لگتا تھا جس کو طارق عزیز شو، یعنی اس وقت اس کو نیلام گھر کہتے تھے. یہ کہانی اس وقت سے شروع ہوتی ہے کہ یہاں پر نمبر لینے کی انڈسٹری کیسے بنائی گئی. اس ملک کے اندر بہت زیادہ مافیاز ہیں. پیٹرول کی پرائسز وزیر اعظم سے 25 روپے ایک دن میں انکریز کروائی گئی. تو یہ بھی مافیا تھا نا جس نے یہ کروایا. آٹا جو ہے وہ یہاں پہ کسان سے خریدا جاتا ہے 1600-1700 روپے من پہ، یہاں پر بیچا جاتا ہے 3200 روپے پہ. تو یہ بھی تو مافیا ہے. پھر آپ کسی اور چیز کا حساب لگا لیں. جو آرٹیفیشل پرائسز یہاں پر ہر چیز کی انکریز ہوئی ہیں، وہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں ایسے ہیں. لوگوں نے یہاں پر اپنی وہ پنجابی میں کہتے ہیں کڑکیاں لگائی ہوئی ہیں. جدھر کوئی آ کے پھنسے گا اس کو وہاں پھنسایا جائے گا. تو یہ نمبر آنے کی جو کہانی ہے کہ 100% نمبر کیسے آتے ہیں اس ملک میں، اگر آپ ان کہانیوں کو جان جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ملک کا دیوالیہ ہو چکا ہے. اور یہ صرف کسی ایک جگہ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. آپ جس جگہ جائیں، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا ماجرا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس کی تفصیل آپ کو نیکسٹ ویلاگ میں کمیونیکیٹ کروں گا کہ یہ 1100 میں سے 1100 نمبر لینے کی مشینیں کس نے ایجاد کی، کیسے ہوئیں. اور اس میں پرسنل ایکسپیرینسز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ساری مشینری کیسے کام کرتی ہے اور اس میں کون سی چیز کیسے ہوتی ہے. تو ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں جس میں آپ کو یہ تمام تفصیلات بتاتا ہوں. تب تک کے لیے خدا حافظ.